جس طرح علماء نے اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، اس طرح پولیٹیشنز نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، صحافیوں نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے۔ سب کا پوائنٹ آف ویو سنا کریں، جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں۔ 9 بجے آپ کو پتا ہے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی کچھ بڑے خطرناک قسم کے ڈیسیژن ہوئے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے۔ وہ بھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا، ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پولیٹیشین سے زیادہ تجربہ کار ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو نکلنے کا اتنا تجربہ نہیں جتنا انہیں پولیٹیشینز کو، پرائم منسٹرز کو فارغ کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے، اور یہ رات والا واقعہ ایک اور ان کے تجربے میں ایڈیشن ہو گئی ہے۔ جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ ہم تو بڑے احترام کے دائرے کے اندر ان سے اختلاف رائے کرتے تھے، لیکن ان 4-5 دنوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ان سے اختلاف رائے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو اب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور جوڈیشری کا اسلام میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرنا، محض الزامات کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ جینون بھی ہو مجرم، اس کو سزا آخرت میں ملے گی یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ آپ اگر اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے پھر تو کوئی بھی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی بھی وقت بادی النظر میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے، کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کر کے، توہین مذہب کا الزام لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح اندھا ہوتا ہے، قانون کو اندھا ہی ہونا چاہیے جب تک کہ اس کے سامنے دلائل نہ آ جائے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں، ملک کی اکانومی کی کمزوریوں کے بارے میں، ملک کی پالیسیز کے بارے میں جو باتیں اس وقت کی تھی کہ یہ یوں ہونا چاہیے، اب وہ ساری چیزیں انہیں ویسے کر کے بتانی چاہیے۔ یعنی جب بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ کتنا اچھا ڈرائیور ہے۔ پیچھے سیٹ پہ بیٹھ کے جب آپ کی کوئی چیز ٹیک میں نہ لگی ہو تو آپ بڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی ایتھے کٹ نہیں سی مارنی چاہیے تھی ڈرائیور نے، جی ایتھے تھوڑا اولا کر کے موڑ تے آستا ہوئے ہوں تسی جناب آگے بہ گئے ہو ڈرائیونگ سیٹ تے۔ جو مشورے آپ عمران خان صاحب کو دیتے تھے نا، اب ان کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نصیحت میں شہباز شریف صاحب کو یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کر سکتا۔ باقی آگی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کے لیے بھی پیغام یہی ہوگا کہ چلنے دیں یار، کسی کو سکون سے 5 سال تو پورے کرنے دیں۔ آپ نے اپنی روایت قائم رکھی ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے، تو حکومتوں کو ضرور 5 سال انہیں پورے کروائے ہیں، کچھ عرصے سے کروا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹرز اتر رہے ہیں تو چلنے دیں۔ میری تو خواہش تھی یہ بھی چلتا ایک سلسلہ، 5 سال پورے ہو جاتے، جہاں آپ نے 3.25 سال برداشت کیا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی ملک خراب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس 1.25 سال کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی اور مسئلہ خراب نہیں ہو جانا تھا، چلنے دیتے، اس معاملے کو اس لیول تک نہ جاتا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بیانیہ پیش کر رہے ہیں، یہ بیرونی سازش ہے، اور حالانکہ اگر یہ بیرونی سازش وہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی کو تو فوج دیکھتی ہے، پولیٹیشینز تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ اس طرح آ کے کر نہیں سکتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے پولیٹیشینز کتنے مضبوط ہیں اس حوالے سے، اس لیے یہ تو میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو مل کے اب یہ جو ایک وہ مراسلہ جو آیا ہوا ہے جس کے اوپر آخری وقت تک عمران خان صاحب ایک اپنا بیانیہ بنائے ہوئے تھے، اس کو جوڈیشل کمیشن بنا کے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، کچھ نکالیں اس میں سے۔ مخالفین کی آوازیں ہمیشہ پے کرتی ہیں۔ دیکھیں آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ وہی بیانیہ ہے جو دینے والوں کو غدار وطن کہا جاتا تھا، جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتے تھے ان کو غدار وطن کہا جاتا تھا۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ کے پولیٹیشین سے، مذہبی جماعتوں سے کہتی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپ لوگ بولو، جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہیں وہ چیزیں سمجھ آئیں۔ اب چاہیے نا کہ اس زمانے میں جو صحافی انہیں غلط کہتے تھے ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمیں اس وقت صحیح مشورہ دیا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اتنا جگرا تو کسی میں نہیں ہوتا نا کہ یہ سب کچھ کرے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواسیات کرنے کے، جوڈیشری کے خلاف بکواسیات کرنے کی بجائے آپ اصلاح کریں، اچھے طریقے سے کامنٹس لکھیں کہ یہاں پہ ہمیں فوج سے اختلاف ہے، یہاں پہ ہمیں جوڈیشری سے اختلاف ہے۔ آپ کے اختلاف رائے کو لوگ آن کریں گے، اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق بھی ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور میں انڈر آبزرویشن بھی ہوتا ہوں ان کی۔ میرے پاس آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے کچھ اس طریقے سے ریاستی اداروں کے لوگ آئے بھی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن میں آپ کی ایک آواز ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر بات کریں۔
میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. رہ گئی جو آپ لائن بتا رہے ہیں، یہ لائن میری لائن ہے، اور اس وقت سے ہے کہ جب آپ کی یہ لائن نہیں تھی، اس لائن پہ تو میں نے ویسے ہی بات کرنی ہے. وہ چونکہ میری انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی کہ میں رول آف لا کے اوپر بات کرتا ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتا ہوں. اب انہوں نے ضرب عصب اور رد الفساد چونکہ لانچ کرنا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ جی میں ان کو سپورٹ کروں. تو میں نے انہیں اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی آپ کے اوپر لیڈرشپ اور آئی، یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا ضیاء الحق آ جائے تو فوج کا قبلہ کچھ اور، مشرف آ جائے تو بالکل اور اب جو آرمی چیف آئے ہیں تو کوئی اور، کل کو کوئی اور آ جائے تو پھر قبلہ اور. تو میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اپنا دین مذہب نہیں بدل سکتے نا، ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بائی چانس آپ کی ڈاکٹرن اور ہماری ڈاکٹرن اس وقت میچ کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائے. ہم تو بعد میں بھی یہی بات کریں گے. تم لوگوں کے یعنی ایم این اے اور ایم پی ایس جتنی رقم کے اوپر بکتے ہیں نا نام لیے بغیر، اتنی تو میری ایک مہینے کی یوٹیوب کی کمائی ہے. میں وہ نہیں لے رہا یار، ویڈیو ایڈز بند کر کے رکھے ہوئے میں نے. ابھی تک میں نے اگر یہ ان سالوں میں لی ہوتی تو آج میں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا تو یہ سارے آپ کے پی ٹی اے اور نون لیگ کے ایم این اے میں نے خرید کے رکھے ہوتے جتنی میری مہینے کی کمائی ہے. جب یہ میری اپنی ایک کمائی تھی وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو یار میں نے کسی سے پیسے لے کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا جی، جو میں ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی کو ڈکلیئر کیے کما سکتا تھا 40 50 60 لاکھ روپے مہینے کا، وہ جب میں نہیں لے رہا تو مجھے کسی کی رشوت یا کسی کی تنخواہ کوئی زیادہ اتنی دے سکتا ہے. اس لیے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا کریں اور کسی کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. اس وقت میں جب فوج کے حوالے سے بات کرتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو چونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں وہ میری باتیں بری لگتی تھیں. لیکن آج جب آپ پہ امتحان آیا تو آپ میری طرح علمی اختلاف نہیں ان سے کر رہے، گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے، یا چلے ان الفاظ کو حذف کر دیں، وہ اس کاروائی میں سے اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں. اب دیکھ لیں لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری فوج امریکن ایجنٹ بنی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. واہ، یہ وہ گالی ہے جو نون لیگ والوں نے کبھی فوج کو نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کے خلاف ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے. اب یہ دیکھ لیں، تو وہ والی چیزیں جن کے اوپر آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے نا، اب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 10 اپریل 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 38 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج ایک بہت بڑا کرنٹ ایشو میں سمجھتا ہوں اس ویک کا، بلکہ لاسٹ نائٹ کا، وہ عدم اعتماد کا کامیاب ہونا ہے. اس کے حوالے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا میں بیان کر دوں گا. فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بیان کروں. دونوں طرف پاکستانی ہیں، کس سے اظہار تعزیت کیا جائے اور کس سے جو ہے وہ مبارکباد والا معاملہ کیا جائے، مشکل کام ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک ایشو کچھ عرصے سے چلا ہوا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ اب ہمارے لائیو سیشنز شروع ہو چکے ہیں تو جو کرنٹ افیئرز آتے ہیں بائی چانس اسی دن، چونکہ روزانہ ہی لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ سوالات کی شکل میں آ جاتا ہے. اس لیے میں تھوڑا بہت اس کے اوپر کوئی ورڈک دے دیتا ہوں. پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، اتوار کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اب چونکہ ساتھ ساتھ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو وائڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آلریڈی میں کیمرے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ ہفتے بعد ہی کیمرہ مین نے آنا ہے اور وہ ساری ریکارڈنگز ہونی ہیں. اب ہم نے ایک 4K ویب کیم لے لیا ہوا ہے، تو میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے سوالات کا سلسلہ لائیو روزانہ جو ہماری لائیو سٹوریز لوگ سنا رہے ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ کر لیتا ہوں. پھر جمعے والے دن تو ویسے ہی ڈیٹیل لائیو سیشن ہوتا ہے. رمضان میں تو ہم نے اس کا ٹائم 11 سے 1 بجے تک رکھا ہوا ہے. ویسے عام دنوں میں 9 سے لے کر 11 بجے تک ہوتا ہے. تو اب اس میں بائی چانس چونکہ اب یہ ایک ایشو چل رہا تھا تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں، ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی اور یہ جو کچھ اپوزیشن کر رہی تھی اس کے حوالے سے. اس میں
دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایک اصلاح کی نیت سے مصلح بن کر بالکل نیوٹرل بات کرتا ہے اور دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں جو کمزوری ہے اسے ہائی لائٹ کرتا ہے، پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خطرہ تو یہ لگا رہتا ہے کہ ایک ہی ویڈیو جب مختلف طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے کومنٹس مختلف انداز میں آتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے اوپر آپ کو نون لیگ والوں کے کومنٹس نظر آئیں گے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، جب کبھی بھی علماء نے فتوے لگائے ہیں تو آپ نے آ کے ڈیفینڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہیں۔ اسی ویڈیو کو دیکھ کے پی ٹی آئی والے یہ کومنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر ہمارے لیڈر کو تو کرٹیسائز کیا ہے لیکن مخالفین کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، یعنی جتنی وہ کرتے ہیں۔ وہ تو میرے بھائی پھر آپ کے خلاف بھی نہیں کبھی اس طرح کی استعمال کی۔ ایک ہی ویڈیو دو مختلف چشمے لگا کے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے مختلف رزلٹ نکالتے ہیں، اور یہ رائٹ ہے ہر بندے کا اختلاف رائے رکھے، لیکن اس کے بعد کسی کو گالی گلوچ کرنا، اس کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پاس کرنا، یہ ہے دکھ کی بات کہ کسی کے ایک بیان کی وجہ سے یا گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے، ایک بیان بھی نہیں، گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے دو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دو ایکسٹریم رائے قائم کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بیان میں دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو کمنٹس پاس کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بریلویوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں کہ جی یہاں تک تو آپ درست ہیں لیکن ہمارے مفادات کے اوپر آپ کی ضرب نہیں آنی چاہیے، اور جب دیوبندیوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو بریلویوں کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ایک ہی لیکچر کے بارے میں، ایک ہی ریسرچ پیپر کے بارے میں۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ پھر چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر ینگ جنریشن ہے، اور ینگ جنریشن زیادہ تر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور پھر وہ بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور اپنے پورے اخلاص کے ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی آپ کو پالیٹکس کا نہیں پتہ۔ سرکار میرا خیال ہے یہ پچھلی ویڈیو سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پولیٹیشنز کو بھی اتنا پالیٹکس کا، آپ کے پروردہ صحافیوں کو بھی نہیں پتا جتنا ہمیں پتہ ہے۔ اب میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا نا، جو باتیں میں نے کی تھی وہ منوان اسی طریقے سے پوری ہوئی ہیں۔ ابھی بھی میں جو کچھ کرتا ہوں باتیں ظاہر ایک تجربے کے ساتھ کرتا ہوں، تو وہ الحمدللہ ان چیزوں کا پورا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اچھا خاصا آئیڈیا ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا، میں ایک ریئل ورلڈ کے اندر رہتا ہوں۔ جس طرح علماء نے اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، اس طرح پولیٹیشنز نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، صحافیوں نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے۔ سب کا پوائنٹ آف ویو سنا کریں، جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں۔ میں تمام ٹی وی چینلز، تمام صحافیوں کو سنتا ہوں، پھر مجھے ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو میں جو دلائل ہے اور زور بیان ہے، ان تمام چیزوں کے بعد چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ میں ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی جوڈیشری کا کیس آتا ہے تو میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے مانگتا ہوں، اس چیز سے ہٹ کے کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے، قانون بتائیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ملک کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو میں پھر فوج سے تعلق رکھنے والے جو سینئر لوگ ہیں ان سے چیزیں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جب ڈاکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد، اس کے بعد ظاہر ہے کہ انفارمیشن آپ کے پاس بکس کی فارم میں گوگل کے اوپر اویلیبل ہے، کمپیریٹیو نالج کرنے کے بعد آپ کسی رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو کچھ ہوا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک فوراً کوئک ریسپانس
اپنے اسپیکر کو یوز کر کے. تو میں نے اسی رات بائی چانس، میرا تو کوئی اس میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو ڈسکس کرتا. کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھ لیا کہ جی آپ کے خیال میں، تو میں نے کہا تھا یہ تو سپریم کورٹ فوراً اس کو یوں اڑا کے پرے پھینکے گی، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی قانون کی سمجھ ہے. میں نے بھی کافی سارے کیسز کے اندر بڑی کورٹس کی تاریخیں بھی بھگتی ہیں، اور پھر عدالتوں کا جو مزاج ہے وہ مجھے سمجھ ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی سپریم کورٹ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ نہ انہوں نے میرے کہنے کے اوپر چلنا ہے، انہوں نے تو خود دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور اس وقت پھر کتنے لوگ ناراض ہوئے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہی کچھ ہو گیا. اب اگر کوئی سمجھتا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے، تو وہ اس نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح ہے کہ جسے پورا سال کلاسوں میں بھاگنے کے بعد اس کا ٹیچر اینڈ پہ کہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ واقعی فیل بھی ہو جائے، تو وہ اپنے فیل ہونے کا الزام اپنے ٹیچر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ٹیچر نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ بھائی تیری حرکتیں اس طرح کی تھیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ کسی ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، نہیں، وہ ایک تنبیہ کے طور پر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور وہی ہم نے کر دیا تھا کہ یار یہ اس طرح ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب نے چونکہ ایک قوم کا مورائل کافی بلند کیا تھا اس حوالے سے کہ میں بڑا دلیر ہوں، آخری وقت تک ڈٹا رہوں گا، مقابلہ کروں گا، لیکن اس پورے سینیریو کے اندر ہمیں نہ تو وہ کہیں پہ ڈٹے ہوئے نظر آئے، نہ کہیں مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ وہ کمپرومائز کرتے ہوئے اس معاملے کو اس نہج تک لے آئے جو کچھ رات کو ہو گیا. اب رات کو بیہائنڈ دا سین بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پہ پتہ ہے. میرا خیال ہے یہاں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مختلف صحافیوں کے وی لاگ سے بھی پتہ چل جائے گی، اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ جب انسان ایک بے وقوفی کرتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے پھر دوسری، پھر تیسری، اور معاملات آگے چلتے جاتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. ونس کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور ان ججز نے کیا تھا جنہوں نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تو اپنی جنگ کو کورٹس میں ہی لڑنا چاہیے تھا. اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا تو یہ جو آپ کی کیفیت ہے، یہی کیفیت 2017 کے اندر نون لیگ والوں کی بھی تھی، لیکن انہوں نے تو کافی بہتر جیسچر اس حوالے سے شو کیا کہ وہ کچھ نہیں کیا جو پی ٹی آئی اور ان کے فالورز نے ان آخری دنوں کے اندر کیا. بعد میں ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے رونا رویا وہ تو شاید یہ لوگ اس سے بھی زیادہ روئیں، لیکن اس دوران اس معاملے کو وہ جس طرح لے کے چلے ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ تھا. انہیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، بجائے کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے. آپ کو پتہ میں شروع سے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں، خواہ وہ ہماری مذہبی جماعتیں کریں، خواہ ریاستی ادارے کریں، خواہ کوئی پولیٹیکل جماعت کرے. تو اب یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہی تھا، جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا تھا اسے اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا. اس سے بھاگنے کے لیے جو بھی راستے اڈاپٹ کیے گئے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کی بجائے اگر پورے اعتماد کے ساتھ، بہادری کے ساتھ استعفیٰ دیتے، جو کہ انہوں نے اس کی کچھ فارم کر دی تھی، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ رزلٹ آپ بھی انتخابات ہی چاہ رہے تھے نا، تو وہ استعفے کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اور اسمبلیوں تک بھی بات اس لیے پہنچی کہ جب وہ معاملات ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر گئے. اگر نہ کرتے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے ان کی جگہ نون لیگ والے ہوتے، انہوں نے بھی آخری درجے تک کی کوشش کرنی تھی. لیکن جب آپ ایک اپنا سٹیٹس اس طرح کا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، آپ میں کوئی لالچ نہیں ہے، وہ سارے مورل گراؤنڈز جو ایک سیٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ویسا بیہیو نہیں کرنا جس طرح کہ دوسری جماعتیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو اسی پہ تو قوم کو امید دلائی تھی کہ آپ وہ حرکتیں نہیں کریں گے اور وہی سب کچھ آپ کرنا شروع کر دیں. اور آخری رات تو بہت زیادہ خطرے ناک تھی. ہاں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں جو کچھ ہوا آخری رات کے اندر.
اتنی خطرناک تھی کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں. یہ ایم ہی 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا, صبح کا انتظار بھی نہیں کیا گیا, اور وہ اگر ایگزیکیوشن ہو جاتی تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا, جو حکومت کو ان چیزوں میں لے کے چل رہے تھے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہونا تھا, انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا. تو یہ اپنی بچت کی ہے, یہ کوئی بہادری نہیں کی ہے استعفیٰ دے کے آخری وقت میں اسپیکر صاحب نے, انہوں نے جیل میں جانا تھا. تو اتنا لمبا گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے استعفیٰ کر کے اور دوبارہ یہ سب کچھ کرانا تھا تو دن کے وقت ہی کروا دیتے. جب انہوں نے دیکھا اب کچھ بن نہیں پا رہا, جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی, 9 بجے آپ کو پتہ ہے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی کچھ بڑے خطرناک قسم کے ڈیسیژن ہوئے, لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. وہ بھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پولیٹیشین سے زیادہ تجربہ کار ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو نکلنے کا اتنا تجربہ نہیں جتنا انہیں پولیٹیشینز کو, پرائم منسٹرز کو فارغ کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے. اور یہ رات والا واقعہ ایک اور ان کے تجربے میں ایڈیشن ہو گئی ہے. اور دوسرا, ایک قوم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کس طرح لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کا کوئی پرواہ نہیں کرنے والا ہوگا, جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ کروا دیں گے, اور وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ قوم کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے زوم کے اندر. دشمنی تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن وہی بات ہے جو ہم شروع سے کہتے ہیں, ہمارا پہلے دن سے ایک سٹانس ہے کہ جس آئین پاکستان نے اس قوم کو, ملک کو جوڑا ہوا ہے, اس کی پاسداری پولیٹیشنز کو بھی کرنی ہے, جوڈیشری کو بھی کرنی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی کرنی ہے, ملٹری کو بھی کرنی ہے, عوام الناس کو بھی کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی باتیں وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے جو لوگ کل تک ہماری اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کیونکہ آج اب وہ وکٹم بن گئے ہیں. جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے ہیں, فوج کے خلاف بولتے ہیں. حالانکہ ہم تو بڑے احترام کے دائرے کے اندر ان سے اختلاف رائے کرتے تھے, لیکن ان 4-5 دنوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ان سے اختلاف رائے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم تو اب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, اور جوڈیشری کا اسلام میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرنا, محض الزامات کی بنیاد کے اوپر, چاہے وہ جینون بھی ہو مجرم. اس کو سزا آخرت میں ملے گی یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے دے گا. آپ اگر اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے پھر تو کوئی بھی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی بھی وقت بادی النظر میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے, کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کر کے, توہین مذہب کا الزام لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے. وہ بالکل صحیح اندھا ہوتا ہے. قانون کو اندھا ہی ہونا چاہیے جب تک کہ اس کے سامنے دلائل نہ آ جائے. ادروائز اگر لوگ اپنے جذبات کو نام دیں گے تو آپ ذرا نون لیگ والوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آپ پی ٹی اے والوں سے پوچھیں گے, وہ نون لیگ والوں کے بارے میں یہ باتیں کریں گے, حالانکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پاناما کے اندر 450 لوگوں کے نام آئے, سنگل آؤٹ ایک بندے کو کیا گیا, اس کے بعد جوڈیشری نے فیصلہ بھی کیا تو اقامہ کے اوپر اپنے فیصلے کی کمزوری شو کر دی. چلیں اس وقت وقتی طور پہ ایک فیصلہ کر دیا, اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلتا بھی نہ, نیب بھی جو کچھ کرتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے. تو کسی چیز کو منطقی انجام تک پہنچایا نہیں گیا. ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی کے اخلاص میں شک کریں کہ کوئی نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا تھا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. الٹا یہ ہے کہ آج وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ملک کی اکانومی کو نقصان ہو گیا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے.
اور لوگوں کے مینٹل ماڈلز بدل گئے ہیں. ہمیں خوشی تھی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ینگ جنریشن جو ہے وہ پالیٹکس میں دلچسپی لینا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو اس کا یہ نکلا کہ ینگ جنریشن جو ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے، تجربہ ہوتا نہیں ہے، وہ زبان بھی اپنی وہی استعمال کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک گالی گلوچ کا بازار بھی گرم ہوا، ایک دوسرے کے اوپر غدار وطن کے فتوے، چور ڈاکو کے فتوے، ٹھیک ہے، امریکہ کا ایجنٹ، اور اسی طریقے سے یہودی ایجنٹ، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر کس طرح الزامات لگائے گئے ہیں، نام رکھے گئے ایک دوسرے کے. تو یعنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اب مجھے آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کروں اور کس کے ساتھ جو ہے وہ مبارکباد والا معاملہ کروں. یعنی آدھی قوم دکھی ہے تو آدھی قوم جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے. دونوں پاکستانی ہیں، دونوں کا رائٹ ہے. میرا خیال ہے اب اس سے آگے چلنا چاہیے. سب سے پہلے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ لیڈرز کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں انہیں کچھ گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک جملے میں ان کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، جو کچھ آپ یہ چاہتے تھے نا کہ آپ کی اپوزیشن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ٹانگیں نہ کھینچے، اصولوں پہ بات کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے، تنگ نہ کرے، معاملات کو چلنے دے. جو کچھ ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر پرائم منسٹر کی، ایکس پرائم منسٹر کی ورڈکٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی یورپین یونین کے ساتھ ہماری 12 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے، وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، ملک رک جائے گا. یہ وہ ساری باتیں جو وہ اپوزیشن کو اس وقت کہتے تھے نا کہ تمہاری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے. اب وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ ساری حرکتیں نہیں کرنی. اگر وہی حرکتیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اس وقت بھی وہ صرف کہانی کرا رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ نہیں کرتے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اس وقت بالکل مخلص تھے، ٹھیک بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ لاجیکل بات ہے نا. اسی طریقے سے اب اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں، ملک کی اکانومی کی کمزوریوں کے بارے میں، ملک کی پالیسیز کے بارے میں جو باتیں اس وقت کی تھی کہ یہ یوں ہونا چاہیے، اب وہ ساری چیزیں انہیں ویسے کر کے بتانی چاہیے. یعنی جب بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ کتنا اچھا ڈرائیور ہے. پیچھے سیٹ پہ بیٹھ کے جب آپ کی کوئی چیز ٹیک میں نہ لگی ہو تو آپ بڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی ایتھے کٹ نہیں سی مارنی چاہیے ڈرائیور نے، جی ایتھے تھوڑا ہولا کر کے موڑ تے آستا ہوئے. ہوں تسی جناب آگے بہ گئے ہو ڈرائیونگ سیٹ تے، جو مشورے آپ عمران خان صاحب کو دیتے تھے نا، اب ان کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے. اس سے بڑی کوئی نصیحت میں شہباز شریف صاحب کو یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کر سکتا کہ جن چیزوں کا آپ تانا ایکس پرائم منسٹر کو دیتے تھے، ان چیزوں کو آپ عیب سمجھتے تھے، وہ سارے کام آپ نے حکومت میں آ کے نہیں کرنے. اور جو چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب نہیں کر رہے، وہ اب آپ نے کر کے بتانی ہے. اور یہی نصیحتیں میری پی ٹی آئی اور نون لیگ کے فالوورز، ان کے چاہنے والوں کے لیے، کہ جس طرح وہ آئیڈیل چاہتے تھے نا کہ ایسی حکومت چلے، اب نون لیگ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف اس طرح کی حکومت چلانے پر مجبور کریں اپنے بڑوں کو، بلکہ بجائے پی ٹی آئی کے کرٹیسائز کرنے کے وہ خود کرٹیسائز کریں اپنے بڑوں کو کہ تم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے یہ دعوے کیے تھے اور اب تم اس سے ہٹ رہے ہو، اگر وہ ہٹتے ہیں. اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی والوں کا کام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان تمام معاملات کے اوپر ابھاریں کہ اچھی اپوزیشن ایسی ہونی چاہیے، اور اگر وہ کہیں ڈی ٹریک ہوں تو یہ کہیں کہ جناب آپ تو پہلے یہ بات کرتے تھے اور اب آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے. سب سے بہتر خود پی ٹی آئی والے ہوں گے ان کو سمجھانے والے. مخالفین کی بات تو ویسے ہی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتا. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ بندہ اس طرح کی باتیں سنا رہا ہے.
اس کے بعد بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہماری عدلیہ ہے، جوڈیشری، اور میرا خیال ہے جتنی طاقتور وہ ہو چکی ہے اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ آپ نے جو اپنی ایگزیکیوشن کر لی ٹھیک ہے، وہ کر لی، اب آپ کی طرف سے بھی اس طرح کے ڈیسیژن نہیں آنے چاہیے جس طرح چھوٹی عدالتوں سے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ نیب کے کیسز بنوائے گئے، 2 سال تک ثبوت اکٹھے کیے گئے، کوئی ثبوت اکٹھا نہیں ہوا، سپریم کورٹ سے جا کے ضمانتیں ہو گئی، لیکن 2 سال تو آپ نے زندگی کے کسی بندے کے ضائع کر دیے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہی حشر جو ہے وہ جوڈیشری کے ذریعے یا نیب کے ذریعے پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا جائے۔ ویسے تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت تو جوش میں آ کے تقریر کی ہے کہ جی ہم اپنے مخالفین سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک چٹکلا بھی چھوڑ دیا ہے، البتہ قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ وہ پوچھل ہے، یہ پونچھ ہے جس نال ہاتھی لگیا ہوا ہے، یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ ہاتھی لگا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اب ان چیزوں سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے کال دی ہوئی ہے اتوار والے دن لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھا کرنے کی۔ مجھے تو پتہ نہیں اب یہ وہ اکٹھا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کہیں اور کوئی پابندیاں نہ لگنی شروع ہو جائیں ان کے اوپر۔ میرا خیال ہے نہیں روکنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے۔ جب تک کوئی ایکٹیویٹی وہ پرفارم نہیں کرتے اینٹی اسٹیٹ، آپ پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہ وہ کہیں کر دے اس لیے ہم اسے نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ان کا رائٹ ہے، تقریر کریں، اور ظاہر ہے کہ کوئی زندگی ختم نہیں ہو گئی، محنت کریں۔ 1-1.5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائیں، آپ عوام کو قائل کریں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس پورے ایپیسوڈ کا ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیموکریسی، رول آف لا اور اسی طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے لیا ہے، اس اعتبار سے کہ فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جوڈیشری کو اپنا، پولیٹیشنز کو اپنا۔ یہ اس شر کہہ لیں، اس میں سے ایک خیر بھی نکلا ہے اس حوالے سے۔ تو جوڈیشری سے بھی میں کہوں گا کہ وہ حرکتیں جو پہلے ہوتی رہی وہ نہ ہو، نیب بھی کمپرومائز نہ ہو۔ ویسے تو آپ نے کل مناظر تو دیکھے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے 2 گھنٹے تک جانی دشمن بظاہر نظر آنے والے کیمرے کے اوپر کس طرح گپے مار رہے ہیں آپس میں، اور نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی پرانی ان کی بچپن کی یاری دوستی ہے۔ تو اس کے پیچھے یہی چل رہا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا۔ تو میرا خیال ہے معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کریں۔ وہ ظاہر سب کو نظر آ رہا ہے، وہ میری ذاتی اوپینین نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلے لکھے ہیں خورشید شاہ صاحب کی ضمانت کے اوپر، سعد رفیق کی ضمانت کے اوپر، اور باقی پولیٹیشنز کی، وہ آپ پڑھ لیں، وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے جوڈیشری کو بھی نہیں ماننا، تو پھر میرے بھائی پھر تو سارے کے سارا معاملہ ہی تل پٹ ہو جائے گا نا، پھر تو آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے نا۔ آپ نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے، کہیں تو آ کے فل سٹاپ لگانا ہے نا آپ نے، یہ تو نہیں ہونا نا۔ وہ تو پھر نون لیگ والے بھی یہی کہیں گے، اگر وہ بھی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، انہوں نے بعد میں غصہ نکالا، تقریریں کی، سب کچھ، لیکن اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس تو چھوڑ دیا نا۔ یہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے چھوڑ دیا۔ ویسے تو چھوڑنے سے پہلے انہیں آ کے ایک وی لاگ بنانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو 3.5 سال میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہم نے یونیورسٹی ڈکلیئر کی تھی، اتنے اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور یہ ان کی ڈگری ہیں۔ ہاں، یہ دکھانا چاہیے تھا نا ہمیں۔ تو ایسا تو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی ہے۔ تو مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، اس طرح نہ کیا کریں۔ اب یہ بات کریں گے، ان کے ماننے والے غصہ کھائیں گے۔ بھئی غصہ تو تب آپ کھائیں جب ہم وہ بات کر رہے ہوں جو ہم نے آپ کے اوپر تھوپی ہو۔ ہم آپ کے اپنے دعووں کے بارے میں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی کیا بنا، ان ساری چیزوں کا کیا ہوا، آپ نے کیا رزلٹ نکالا اس میں سے۔
اب آپ دیکھیں گے یہ ان کے بھی جب معاملات خراب ہوں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ظاہر کرٹیکل ایشوز کے اوپر ہی. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی ہزاروں میری ویڈیوز تو نہیں آئی ہیں، جب کوئی بڑا مسئلہ اٹھا ہے تو اس پہ میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے، ادروائز تو یہ جو اوپر تلے 3 آئی ہیں تو ظاہر ہے پورے کا پورا ملک اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا تھا، یا روزہ رکھا ہوا تھا یا وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم گونگے شیطان بن جائیں اور نہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب دوبارہ سے اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو ظاہر ہے جب کوئی ایشو اٹھے گا تو بولیں گے. تو جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ اب وہ غلطیاں رپیٹ نہ ہوں جو پچھلی حکومتوں میں ہوئی نیب کے حوالے سے بھی، بلکہ اب جو نئی اپوزیشن ہے وہ تو چاہے گی کہ نیب کو ختم ہی کر دیا جائے. ویسے وہ کہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن اندر خانے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. نہ ختم ہوئی تو وہ والی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع بھی ہو سکتی ہیں. کیا ختم کر رہے ہیں؟ ہاں چلیں جی، پی ٹی آئی والوں کے لیے پہلی خوشخبری ہے کہ نیب ختم ہو رہی ہے. ان کے لیے تو خوشخبری ہے نا، کیونکہ اس وقت نیب کا نشانہ بننا تو ان لوگوں نے تھا. خیر اناؤنسمنٹ کرنا اور چیز ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو جوڈیشری کو اب اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور باقی آ گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے ٹاپ آف لسٹ ہماری ملٹری فوج. ان کے لیے بھی پیغام یہی ہوگا کہ چلنے دیں یار، کسی کو سکون سے 5 سال تو پورے کرنے دیں. آپ نے اپنی روایت قائم رکھی ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. تو حکومتوں کو ضرور 5 سال انہوں نے پورے کروائے ہیں، کچھ عرصے سے کروا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹرز اتر رہے ہیں. تو چلنے دیں. میری تو خواہش تھی یہ بھی چلتا ایک سلسلہ، 5 سال پورے ہو جاتے. جہاں آپ نے 3.25 سال برداشت کیا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی ملک خراب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس 1.25 سال کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی اور مسئلہ خراب نہیں ہو جانا تھا، چلنے دیتے اس معاملے کو، اس لیول تک نہ جاتا. تو اور وہ اس کا رزلٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں یہ بیرونی سازش ہے. اور حالانکہ اگر یہ بیرونی سازش وہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی کو تو فوج دیکھتی ہے، پولیٹیشنز تو دیکھ نہیں رہے ہوتے. ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ اس طرح آ کے کر نہیں سکتا. آپ کو بھی پتہ ہے پولیٹیشنز کتنے مضبوط ہیں اس حوالے سے. اس لیے یہ تو میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو مل کے اب یہ جو ایک وہ مراسلہ جو آیا ہوا ہے جس کے اوپر آخری وقت تک عمران خان صاحب ایک اپنا بیانیہ بنائے ہوئے تھے، اس کو جوڈیشل کمیشن بنا کے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے. کچھ نکالیں اس میں سے. ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، اب وہ میری رائے ہے یا میرے پاس انفارمیشن ہے، میرا رائٹ ہے نا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ میں اس کو بیان تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک ایک چیز سامنے اس طریقے سے نہیں لے کے آئیں گے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے کریں گے تو پھر وہ معاملات جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہوں گے. اس لیے اس حوالے سے جتنی چیزیں مکمل طور پہ بھی وہ غلط نہیں ہیں، لیکن مکمل طور پہ بھی ویسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کو بہرحال اس طریقے سے بیان کیا جائے. باقی تو اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں انہوں نے تو پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب کو تقریر بھی نہیں کرنے دی تھی، تو لہٰذا پہلے دن سے ہی کوئی امریکہ خلاف نہیں ہو گیا تھا. امریکہ سے تو اختلاف بعد میں شروع ہوا نا، ویسے تو ایک ذہنی طور پہ تھا، وہ تو سب لوگ بیانات دیتے رہتے ہیں. وہ تو انڈیا کے حوالے سے اب عمران خان صاحب نے جتنی تعریفیں کی ہیں، کل تک نواز شریف صاحب کوئی بات کرتے تھے، کوئی ایک جملہ بولتے تھے، وہ انڈین اخباروں میں چھپ جاتا تھا اور پی ٹی اے والے شور مچاتے تھے، دیکھیں یہ غدار وطن ہے، وہ فلاں اخبار میں انہوں نے بیان نقل کر دیا. وہ تو ایک آدھ بیان ہوتا تھا نا، یہاں تو پوری کی پوری تقریر جو ہے وہ پرو انڈیا ہو گئی. اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں جو باتیں نواز شریف صاحب انڈیا کے بارے میں کرتے رہے جو صحیح باتیں تھیں، یا جو یہ آخری تقریر میں عمران خان صاحب نے کی ہیں، میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں. ظاہر میں ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں، لیکن جو ڈاکٹرین آپ لوگوں نے کھڑی کی تھی نا، اس میں واقعی وہ پوری ایک غداری تھی جو تقریر کی تھی یہ لاسٹ والی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کریں. آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا نا، تو وہ تو اس میں جو تعریف کے پل باندھ رہے تھے،
وہ سارے انہوں نے پھر یوٹیلائز کیے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بڑے اخباروں میں چھپے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مودی تعریف نہیں کر سکتا تھا انڈیا کی اور اپنی حکومت کی جو عمران خان صاحب نے کی. تو اب میرا خیال ہے اسی تکلیف سے پی ٹی اے والوں کو بھی گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے وہ تمام دعوے جو عمران خان صاحب کرتے رہے دوسروں کے بارے میں, وہ ساری چیزوں سے ان کو اس تھوڑے سے پیریڈ میں گزرنا خود پڑ گیا. وہ سارے فتوے ان کے اوپر بھی آ کے لگے ہیں. اینٹی فوج ہونے کا فتویٰ بھی لگ گیا ہے, پرو انڈیا ہونے کا فتویٰ بھی لگ گیا ہے, یہود و نصارہ کے ایجنٹ تو شروع سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بے شک وہ تقریریں کریں, لیکن ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے میں ورلڈ کپ فتح کر کے آ گیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سے آپ کی ملاقات اگر ورلڈ کپ فتح کرنا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ وہی محبت کے جذبات رکھتے ہیں جو امریکہ سے عقیدت رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں. یہ تو اب جو بائیڈن کے ساتھ ایشو ہوا تو آپ نے ایک دوسرا سٹانس لے لیا, تو آپ کو تضادات ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے. اب یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب کیوں سنگل آؤٹ ہو رہے ہیں, اس لیے کہ وہ حکومت میں تھے, اس لیے وہ سنگل آؤٹ ہو رہے تھے. آپ دیکھیں گے وہی سارے اپ رائٹ صحافی جنہوں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا, اس حکومت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی حشر کریں گے ان کے ساتھ بھی. چھوڑنا نہیں انہوں نے کسی کو, کیونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. وہ کوئی فصلی بٹیرے نہیں ہیں جو وقتی طور پہ سامنے آ گئے ہیں. یعنی مثلاً ایک بندے کا تو میں نام بار بار لوں گا, سید طلعت حسین کا. سید طلعت حسین صاحب ایک پورا ایک ماضی رکھتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی رہے ہیں, وہ اس سے پہلے بھی پی ٹی وی سے انہوں نے سٹارٹ لے کے آج لوگوں کو عمران خان صاحب کے اوپر ان کا کرٹیسزم نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو کچھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ سامنے بیٹھ کے کیا ہوا ہے, وہ ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ اب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے, میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں, یہ جہاں جہاں ڈنڈی ماریں گے نا تو آپ کو سب سے بلند آواز انہی صحافیوں کی نظر آ رہی ہوگی. وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو بھی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے جی اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ میں نے پہلے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ پہلی حکومتوں کے ساتھ کیا کرتے رہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو لوگ ڈائی ہارٹ فین ہے نا پی ٹی آئی کے صحافی, اب ان کے اوپر امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اب انہی چیزوں کا گیلا شکوہ کریں. پھر عمران خان صاحب کی اپوزیشن میں ہونے کا جب وہ دوسری اپوزیشن کے اوپر کرتے تھے, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی آپ کا, کیونکہ ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کرٹیسزم تو اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی نہیں کیا کبھی عمران خان صاحب کے اوپر. ایک مسئلے میں تو وہ فیل ہو چکے ہیں. اب وہ باقی 50% میں پاس ہونے کے چانسز ہیں کہ جب اب اپوزیشن میں عمران خان صاحب کو غلط حرکت کرے تو وہ انہیں ہائی لائٹ کرے. باقی جو نوکریوں سے نکالا گیا ان کو, وہ تو میں نے آپ کو پتا, میں نے اس دن مخالفت کر دی تھی کہ کیڑی جتنا دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب عمران ریاض خان صاحب کو, ارشاد بھٹی صاحب کو اور لوگوں کو انہوں نے, یعنی دیکھ لیں آپ کس طرح ہوا چلتی ہے. ابھی نیا پرائم منسٹر آیا نہیں ہے, ان کی نوکریاں پہلے ہی فارغ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جو پچھلے صحافیوں کی نوکریاں بھی فارغ ہوئی تھی وہ بھی اسی چکر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے یہ سارے صحافی آپ کو بڑی سکرینوں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو فارغ ہوئے ہوئے تھے. ان کے اوپر بھی اب امتحان شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ٹریک ریکارڈ کو ہم جانتے ہیں, لیکن اب بڑا امتحان ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نبھائی ہے نا, اب ہم دیکھیں گے کہ اب آپ اپ رائٹ رہتے ہیں کہ نہیں. ہاں, یہ والا امتحان آپ کے اوپر اب پہلی دفعہ آ رہا ہے, کیونکہ پہلے پولیٹیشنز میں اس لیول کی دشمنی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. تو ان کے اوپر بھی اب امتحان آ جائے گا. نوکریوں سے کسی کو نہ نکالیں, مخالفین کی آوازیں ہمیشہ پے کرتی ہیں. دیکھیں آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ وہی بیانیہ ہے جو دینے والوں کو غدار وطن کہا جاتا تھا. جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتے تھے ان کو غدار وطن کہا جاتا تھا. آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پولیٹیشین سے, مذہبی جماعتوں سے کہتی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپ لوگ بولو. ٹھیک ہے, جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے, لیکن وقت کے ساتھ انہیں وہ چیزیں سمجھ آئیں. اب چاہیے نا کہ اس زمانے میں جو صحافی انہیں
غلط کہتے تھے ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمیں اس وقت صحیح مشورہ دیا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اتنا جگرا تو کسی میں نہیں ہوتا نا کہ یہ سب کچھ کرے. تو تمام کیٹیگریز کے لوگوں کے اوپر ایک امتحان آ گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسے بیہیو کرنا ہے. اور اس کے لیے میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک ہی جملے کے اندر میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب تک آپ دوسری پوزیشن کے اندر تھے اور اپنے مخالفین سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ یہ کریں، اب اللہ نے آپ کو مخالفین کی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور وہ آپ کی جگہ پہ آ گئے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ آپ اپنا چشمہ بھی بدل لیں، چشمہ وہی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ اب آپ جب ادھر آ رہے ہیں تو ان کو کہ جی ہاں جی اپنی اینکا سانو دے دو، ساڑیاں تسی لے لو، وہی پھر پٹھے کام شروع کر دو، ایک دوسرے دی لتاں کھچنے والے. بہرحال جو کچھ ہونا ہے اب تو ہو چکا ہے، اب اس سے آگے چلنے کی ضرورت ہے اور اس میں معاملات کو بہتری کی طرف لے کے چلیں. میں تو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب پہلی تقریر کی تھی اسی وقت چاہیے تھا اپوزیشن کو، جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی ایک بیانیہ یا ایک ایس او پی ایسا بنا لیں کہ سب کا احتساب ہو، ججز کا ہو، جرنیلوں کا ہو، پولیٹیشنز کا ہو. اس وقت اپوزیشن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھی اور پھر بعد میں انہوں نے بھگتا. حالانکہ اس وقت وہ ان ٹی او آرز کے اوپر ایگری کر جاتے تو خود بھی احتساب سے بچ جاتے. ظاہر احتساب تو کوئی نہیں ہونا تھا، اگر ہوتا تو پھر کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، لیکن انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں مانی. میرا خیال ہے اب اگر یہ حکومت کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے تو عمران خان صاحب بڑا دل کریں اور جن جن چیزوں میں ملک کا مفاد ہے ان میں ان کے ساتھ چلیں. کم از کم اکانومی کو درست کریں. ظاہر ہے اکانومی اگر صحیح نہیں ہوگی تو ہم اپنی فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتے. اس وقت تو ملک چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ چیریٹی ہمیں قرضے کی شکل میں مل رہی ہو یا ہماری عوام دوسری عوام کے اوپر لگا رہی ہو. ادروائز تو اکانومی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے، اچھائی کی طرف لے جائے. باقی آخر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جو یہ اب گزشتہ حکومت تھی اس نے کوئی ایک کام جو بہت اچھا کیا ہو تو میں صحت کارڈ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک ماڈیفکیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو اس میں سے نکال دے جہاں جہاں ضرورت ہے. بعض اوقات نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ فیسلٹیز گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں لانے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے. لیکن جن جن علاقوں میں گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں وہ فیسلٹی ہے وہاں سے صحت کارڈ کی بجائے گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے لوگ جا کے علاج کروائیں. کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر یعنی ابھی ایک نارمل ڈلیوری کا کیس ایک عام ہاسپٹل میں اگر 35 سے 40 ہزار روپے میں ہو رہا ہے، صحت کارڈ کے اوپر وہ 60 سے 70 ہزار روپے میں ہو رہا ہے. کیونکہ وہ چمڑی اتار رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اس سے ایک بینیفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ صحت کارڈ کے اوپر زور دیا جائے، جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں فیسلٹیز ایڈ کی جائیں تاکہ وہاں پہ لوگ آسانی کے ساتھ علاج کروا سکیں. اور جہاں پہ نہیں ہے ظاہر وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ لوگوں کا اعتبار بھی ہے کہ وہاں پہ اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ سلسلہ چلے. تو جس طرح اس سے پیچھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ایک اچھا پروگرام تھا، ایک گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہوا. اس گورنمنٹ نے یہ والا جو کام کیا ہے ایک اچھا کام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. دوسرا ہماری ینگ جنریشن کو پالیٹکس کے ساتھ جوڑا. اب اس موقع کے اوپر چونکہ وہ ایک دکھ کی کیفیت میں نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا سوائے ایک چیز کے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، کسی کے بارے میں ایسی غلط زبان غلیظ نہ استعمال کریں کہ اختلاف رائے کو آپ اس لیول کے اوپر لے جائیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑی مجھے ریزرویشن ہے. تو اس طریقے سے جو اب حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے یہ حکومت حاصل کی ہے، جس بھی طریقے سے حاصل کی ہے، اب وہ سارے وعدے آپ نے پورے کرنے ہیں. ورنہ
ہم آپ کے پیچھے ہیں اس حوالے سے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی جو بھی غلط بڑا بلنڈر کہیں پہ نظر آئے گا۔ اور پی ٹی اے والوں سے میں کہوں گا، میری کوئی جذباتی ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں عمران خان صاحب سے ضرور میری ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا مسئلہ ہے میں پہلے علمی ہوں، اس کے بعد جذبات کو دیکھتا ہوں۔ علمی طریقے سے میں نے چیزوں کو دیکھا، اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے علماء نے جب فتوے ان پہ لگائے گستاخی صحابہ کے، توہین مذہب کے، گستاخ رسول ہونے کے، صرف ایک مذہبی پلیٹ فارم تھا جو ان کا دفاع کر رہا تھا علمی طریقے سے، اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے ونریبل ہو کے، اور وہ میں تھا۔ اس وقت لوگ میرے بارے میں شاید سمجھتے تھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، اس وجہ سے کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اصل وجہ نہیں تھی۔ اصل وجہ یہ کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات تھی۔ اب بھی اگر مذہبی کارڈ کسی نے اس حکومت کے خلاف بھی یوز کیا کہیں پہ غلط، تو میں اسے بھی اپوز کروں گا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جو غلط پالیسیز ہیں ان کے اوپر ضرور کرٹیسائز کریں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواسیات کرنے کے، جوڈیشری کے خلاف بکواسیات کرنے کی بجائے آپ اصلاح کریں، اچھے طریقے سے کامنٹس لکھیں کہ یہاں پہ ہمیں فوج سے اختلاف ہے، یہاں پہ ہمیں جوڈیشری سے اختلاف ہے۔ آپ کے اختلاف رائے کو لوگ آن کریں گے، اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق بھی ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، اور میں انڈر آبزرویشن بھی ہوتا ہوں ان کی۔ میرے پاس آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے کچھ اس طریقے سے ریاستی اداروں کے لوگ آئے بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن میں آپ کی ایک آواز ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر بات کریں۔ میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا، رہ گئی جو آپ لائن بتا رہے ہیں، یہ لائن میری لائن ہے، اور اس وقت سے ہے کہ جب آپ کی یہ لائن نہیں تھی، اس لائن پہ تو میں نے ویسے ہی بات کرنی ہے۔ وہ چونکہ میری انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی کہ میں رول آف لاء کے اوپر بات کرتا ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتا ہوں۔ اب انہوں نے ضرب عضب اور رد الفساد چونکہ لانچ کرنا تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ جی میں ان کو سپورٹ کروں، تو میں نے انہیں اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی آپ کے اوپر لیڈرشپ اور آئی، یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا ضیاء الحق آ جائے تو فوج کا قبلہ کچھ اور، مشرف آ جائے تو بالکل اور اب جو آرمی چیف آئے ہیں تو کوئی اور، کل کو کوئی اور آ جائے تو پھر قبلہ اور۔ تو میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اپنا دین مذہب نہیں بدل سکتے نا، ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ بائی چانس آپ کی ڈاکٹرن اور ہماری ڈاکٹرن اس وقت میچ کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں۔ ہم تو بعد میں بھی یہی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ یہ نیکسٹ گورنمنٹ کو لے کے آئی ہے اس حوالے سے، تو پھر اور مجھے کوئی، یعنی پہلے یہ اندازہ کریں ایک ہی بندے کو، کوئی کہتا ہے یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے وہ ایجنسیوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تو آپ کو دونوں طرح کی باتیں میرے ہاں نظر آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بنیادی اصول یہ ہوگا کہ میں اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں گا۔ ابھی بھی یہاں پہ کوئی اگر اس طرح کا بلنڈر ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے خلاف بولوں گا، لیکن کوئی بڑا ایشو ہے، ہر بات پہ تو نہیں۔ میں نے پچھلی حکومت میں بھی 3-4 چیزوں پہ بولا ہوں، گستاخی صحابہ کے فتوے کے اوپر، اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، پھر وہ ایک شراب کے پرمٹ کے اوپر بات ہوئی، پتنگ بازی کے اوپر، یہ 4-5 باتیں تھیں جس کے اوپر میں نے کیا، اور اس کے بعد UN کی تقریر پہ پرائم منسٹر کی میں نے تعریف کی، اور کچھ کئی ایک معاملات کے اوپر۔ باقی جو آخری 3 میرے جو سمجھ لیں ویڈیوز آئی ہیں لائیو سیشنز کے اندر، پورے اخلاص کے ساتھ تھی، اور میں نے جو اس میں بار بار یہ بات کی کہ اب آپ نے ملک نہیں چھوڑ کے جانا۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بعض کہ میں عمران خان صاحب کو کچھ چھیڑ رہا ہوں، بالکل نہیں چھیڑ رہا۔ میں ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیریٹو یہ دیا تھا ملک نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے لیڈر کو، جیلیں کاٹنی چاہیے، عدالتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جوڈیشری میں آ کے قانون کے طریقے کے ساتھ، بجائے عدالتوں کو گالیاں دینے کے۔ یہ وہ ساری باتیں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی تھی، سیکھی نہیں تھی، ہم نے تو پہلے سے ہی سیکھی ہوئی تھی، ہاں ان کے اپنے فالوورز نے ان سے سیکھی تھی۔ اب ہم وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ ساری باتیں ان پہ خود بھی عمل کریں، یہ نہ ہو کہ وہ اب کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔
اور بالکل دل برداشتہ ہو کے بنی گالہ میں بیٹھ بھی نہ جائیں. جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں باہر نکل آیا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس دن میرا بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ خطرے ناک کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی یہ خطرے ناک جو ہے خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جہاں پہ خطرناک ختم ہوتا ہے وہاں سے خطرے ناک شروع ہوتا ہے. تو وہ خطرے ناک اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس میں سے کچھ نکلے پازیٹیولی, بجائے کہ آپس میں نفرت دلائی جائے, تنقید برائے اصلاح ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا تو میں بھی اب ان سے بدلہ لوں گا, تو سرکار یہی کچھ تو دوسرے بھی کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک بار دونوں ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یا جوڈیشری کے ذریعے سے. اب آگے چلیں, عدلے کا بدلہ ہو چکا, اب آگے معاملات کو لے کے چلیں اور پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم آپس میں نفرت کا بیج بوئیں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا جو بعض اوقات بات تو میں نے ٹھیک کی ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ ان کے جذبات سے ٹکراتی ہے تو وہ اب علمی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں علی بھائی آپ پالیٹکس میں نہ پڑھیں, آپ قرآن و سنت تک رہیں. بھائی جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی سیاسی جماعت بنانی ہے یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے. بعض لوگ یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی اب ان کو آگے خیال آیا ہے. 3 سالوں میں جب ہم عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے تھے اس وقت تو کسی کو اس چیز کا خیال نہیں آیا, اب ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا. تو یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی. جس طرح ہم نے پہلے دن کہا نہ ہماری کوئی مسجد ہوگی, نہ مدرسہ ہوگا, نہ چندہ بک ہوگی, نہ کوئی فرقہ ہوگا. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں میں نے اپنے آپ کو نیچے کیوں گرانا ہے. نیشنز میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو مسلح ہوتے ہیں, جن کی بات ہر طبقے کا آدمی سنتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو اس لیول سے گرا کے کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو امت لیول کی بات تو نہیں وہ کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پوسٹ سے گرا کے اس نچلے لیول پہ آ جاؤں کہ میں کسی جماعت کا اسپوکس مین بن جاؤں یا اسے جوائن کر لوں, یا کوئی اپنی سیاسی جماعت بنا کے تو گالیاں کھانا شروع کر دوں. نہیں, رہ گئی پالیٹکس. اللہ کے فضل سے ہم نے جو یہ ادوار دیکھے ہیں نا, پاکستان کا سب سے کریٹیکل دور جو تھا نا وہ ہم نے دیکھا ہے. ہوش سنبھالی تھی تو اس وقت ضیاء الحق صاحب دنیا سے کوچ کر گئے, اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ سب سے کریٹیکل دور تھا. ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے بے نظیر کے ساتھ کیا, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے صبح کے وقت تاریخ کراچی میں بھگت رہی ہوتی تھی ایک عدلیہ میں, اگلے دن اس کی ڈیٹ لگائی ہوتی تھی پنڈی میں. آج نواز شریف صاحب کے اوپر ترس تو آتا ہے لوگوں کو جب وہ تاریخیں بھگت رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ, لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا. اور میں نے دیکھا دنیا مکافات عمل ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا, ابھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انسان خود سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے اپنے لیے, اپنے آپ کو جج کرے, ایمانداری کے ساتھ جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ کرے, مکاری نہ کرے, ایکٹنگ نہ کرے, وہ باتیں نہ کرے جس کے اوپر وہ خود عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ روڈ لینگویج جس کے اوپر آپ لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں, آپ خود بھی اپنے فالوورز کے ذریعے وہی دوسروں کے لیڈرز کے بارے میں دلوائیں, تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو الحمدللہ ہمیں چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہے, وقت کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں, اصلاح بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ساری باتیں میں پبلکلی کر نہیں سکتا, فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک کچھ بیریئر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیشہ پازیٹیولی بات کرتے ہیں. یہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس میں اپوزیشن کو بھی کریٹیسائز کیا, گورنمنٹ کو بھی کیا, پازیٹیو چیزیں بھی دونوں کی ہائی لائٹ کی. ون سائیڈڈ میں نے کوئی ایک لائن نہیں لیا. اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہ میں پی ٹی آئی کی سائڈ لوں, وہ کٹر وہ بھی ناراض ہوئے میں, اور جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے دیکھیں یہ آخری 3 ویڈیوز میں آ کے تو منافقت کا ثبوت دیا ہے, کیونکہ اب ان کو اپنی حکومت نظر آ رہی تھی, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دوں. ایسے تو نہیں ہوا. تو وہ ہر بندہ اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوا کریں بجائے یہ کہ اپنا چشمہ لگائیں. تو اس طرح کی نصیحتیں میں آندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی عمران خان صاحب کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر, فوج کے اوپر, اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور
خصوصاً میڈیا اور صحافیوں کے اوپر اب امتحان آ گیا ہے کہ اب انہوں نے اپنا قبلہ نہیں بدلنا. وہی باتیں جو آپ صحیح سمجھتے تھے اب ان کو اسی طرح کنٹینیو کریں جو آپ دوسروں کو مشورے دیتے تھے نا کہ یہ یوں کرو, ان کر لو پھر, ٹھیک ہے, ان تسی اوتھے آ گئے ہو, او اوتھے آ گئے. دنگا فساد نہ کریں, کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں, کوئی اس طرح کی جملے نہ بولیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو. معاملات کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے لے کے چلیں. اب یہ کہنا کہ جی اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا خون کے بغیر, خون والا معاملہ اب انقلاب کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ملک بن چکے ہیں, ملک کی فوج ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. ورنہ عمران خان سے زیادہ کوئی پاپولر لیڈر تھا, اگر عوام کو اکٹھا کر کے کچھ کوئی کر سکتا تو یہی کرتا نا. لیکن ظاہر ہے آپ اداروں کے آگے تو نہیں چل سکتے نا, ایک کنٹرول طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہم تو صرف ایک سجیسٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا جن جن لوگوں کو ہماری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو واللہ اسے ہمارے اخلاص پہ مبنی سمجھیں, اور اگر کسی کو کوئی خوشی پہنچی ہے تو واللہ اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پارٹی کو کوئی سپورٹ کیا ہے, اصول کی بات کی ہے جسے میں حق پہ سمجھتا ہوں. آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ کریں, لیکن گالی گلوچ نہ کریں, نیگیٹو کامنٹس پاس اس حوالے سے نہ کریں, اور آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہ دیں کہ آپ پالیٹکس سے لگ رہے ہیں. خود آپ پالیٹکس میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم تو اس طرح کے گھسے ہوئے بھی نہیں ہیں. ہم ایک مسئلے کی حیثیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں محرم کی چیزیں ڈسکس کروں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو اس وقت ہمیں میلاد کے بارے میں بتاؤ, اور محرم کے مہینے میں روزے توڑنے اور کفارے کے مسائل لے کے بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے جناب یار کیا بات کر رہے ہو. تو ابھی ان دنوں میں تو ایشو یہی چل رہا تھا, تو لہٰذا میں نے اسی کے اوپر گفتگو کرنی تھی. اب جب نیکسٹ کوئی اور ایشوز آئیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پالیٹکس میں کوئی انٹری ماری ہے یا کوئی ہمارے کوئی اس طرح کی خواہشات ہیں جس کی تکمیل ہے. کئی لوگ یعنی وہ پچھلی حکومت میں کہہ رہے تھے نون لیگ والے کہ جی اس کو جو عمران خان نے جو ہے نا وہ ایک چھوڑ دیا ہے ہمارے اوپر, ایک مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے. وزارت تو نہیں اس نے لی ہوئی ہے لیکن ان کے پے رول کے اوپر ہے. اندازہ کریں اس شخص کے بارے میں, یعنی جو بندہ 1 روپے کا روادار نہیں ہے, تم لوگوں کے یعنی ایم این اے اور ایم پی ایس جتنی رقم کے اوپر بکتے ہیں نا نام لیے بغیر, اتنی تو میری 1 مہینے کی یوٹیوب کی کمائی ہے. میں وہ نہیں لے رہا یار, ویڈیو ایڈز بند کر کے رکھے ہوئے میں نے. ابھی تک میں نے اگر یہ ان سالوں میں لی ہوتی تو آج میں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا تو یہ سارے آپ کے پی ٹی اے اور نون لیگ کے ایم این اے میں نے خرید کے رکھے ہوتے ہیں جتنی میری مہینے کی کمائی ہے. جب یہ میری اپنی ایک کمائی تھی وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو یار میں نے کسی سے پیسے لے کے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا جی, جو میں ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی کو ڈکلیئر کیے کما سکتا تھا 40 50 60 لاکھ روپے مہینے کا, وہ جب میں نہیں لے رہا تو مجھے کسی کی رشوت یا کسی کی تنخواہ کو زیادہ اتنی دے سکتا ہے. پرائم منسٹر صدر کے بھی فیسلٹیز ملا کے بھی 4-5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں بنتی ہے, ان سے 10 گنا تو میں گھر بیٹھ کے کما سکتا ہوں. تو مجھے کسی کے ساتھ کیا اس طرح کا غرض ہو سکتی ہے. اس لیے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا کریں اور کسی کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. البتہ اس وقت میں جب کوئی فوج کے حوالے سے بات کرتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو چونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی, انہیں وہ میری باتیں بری لگتی تھیں. لیکن آج جب آپ پہ امتحان آیا تو آپ میری طرح علمی اختلاف نہیں ان سے کر رہے, گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے, یا چلیں ان الفاظ کو حذف کر دیں, وہ اس کاروائی میں سے اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں. اب دیکھ لیں لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری فوج امریکن ایجنٹ بنی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. واہ, یہ وہ گالی ہے جو نون لیگ والوں نے کبھی فوج کو نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کے خلاف ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے. اب یہ دیکھ لیں, تو وہ والی چیزیں جن کے اوپر آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے نا, اب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں. اللہ نے آپ کو جس طرح کسی سے دے کے اللہ آزماتا ہے تو کسی سے لے کے آزماتا ہے اس کو, دونوں کو ادھر ادھر شفل کرتی ہے. تو اب وہی بھاشن جو ایک دوسرے کو آپ دیتے تھے نا اسی طریقے سے دیتے رہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں جب
قیامت کے دن تو آپ انصاف کے ساتھ ہوں. وہاں تو نہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کے کام آنا ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کام آنا ہے. اکیلا ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو قیامت کے دن آسان فرمانا. آمین. ہم ملک کے لیے، فوج کے لیے، جوڈیشری کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب مستقبل بہتر فرمائے. جن جن بھلائیوں کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی بالخصوص اور پورے عالم اسلام کی بالعموم حفاظت فرمائے. کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.